پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کچھ کہا گزشتہ روز. ایک تو پی ٹی آئی کی انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے انہوں نے کہا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اداروں پر حملہ کریں گے تو ایکشن پر شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور لیکن ایک بڑی اہم بات کی، اس حکومت کو ظاہر سپورٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کے باوجود بھی وہ جو سمجھتے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے وہ بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں عام آدمی کے لیے تنخواہ پر گزارا ممکن نہیں ہے، تعلیم اور علاج کے اخراجات ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، معیشت کا جو حال ہے ہم سب کے سامنے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. سید عامر شاہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ. عامر شاہ صاحب، کیا کہیں گے اس حکومت سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قیادت اور آپ لوگ بھی جو وفاقی حکومت کی کارکردگی ہے اس سے خوش نہیں ہیں. ظاہر آپ لوگوں نے وزارتیں تو نہیں لیں، لیکن سپورٹ تو ظاہر کیا ہے نا آپ نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے انہیں جمہوریت کے تسلسل کے لیے سپورٹ کیا ہے کہ ملک میں جمہوری نظام چل سکے، اور جہاں جہاں وہ مطلب ان کی ویک پوائنٹ ہے، جہاں پر وہ صحیح نہیں سرو کر رہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. ہمارے چیئرمین صاحب ہمیشہ فرام دا ڈے فرسٹ ہر اس اقدام کو اپوز کرتی ہیں. جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ آج سے 2 ماہ پہلے جیسے یوٹیلیٹی سٹورز کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا، تو وہاں پہ خاتون اول ہماری آصفہ بی بی نے وہاں پر پورے بھرپور طریقے سے اس ایکٹ کو کنڈیمڈ کیا اور کہا کہ 1 لاکھ سے اوپر جو ملازمین کو نکالا جا رہا ہے یا انہیں بے روزگار کیا جا رہا ہے تو اس پر بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور انہیں اس عمل سے روکا. اسی طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے جو کہا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ پی ٹی آئی یہ جو انہوں نے 9 مئی کا ایکٹ کیے اس پر جو لوگ ملوث تھے جتنے لوگ ہیں تو ان کے لیے تو کوئی رعایت والی بات نہیں ہے. باقی بیٹھ کر جمہوری پارٹی ہے پی ٹی اے، اگر وہ بیٹھ کے مذاکرات کرے تو انشاءاللہ ضرور وہ انہیں ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے اور بیٹھ کے اچھا، جمہوری انہوں نے یہ عمل بھی کو کہا آگے بڑھانے میں ہے شاہ کردار صاحب، ادا انہوں نے یہ کریں بھی گے. فرمایا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر لانے کے لیے صدر آصف علی زرداری صاحب کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے رابطہ کیا جائے گا یا ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ بیٹھیں اور تاکہ یہ سیاسی ڈائلاگ کا سلسلہ بحال ہو؟ جی چیئرمین صاحب نے تو ہر وقت کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے صدر صاحب کو خدا داد صلاحیت حاصل ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 2008 میں جب پورے ملک میں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پر نفرت اور پورا سندھ اور پوری پیپلز پارٹی کو غم و غصہ تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کھپے اور پاکستان فرسٹ. تو انہوں نے اس وقت بھی اپنا اتنا بڑا ہماری جماعت کا، ہمارے صدر صاحب کا، اور جو ذاتی نقصان اور جو کچھ ہوا شہادت کو، اس پر بھی انہوں نے ملک کو یکجا رکھا اور آگے ملک کی بات کی، کسی ملک کو مستحکم رکھنے کی بات کی. اب جو گفتگو ہو رہی ہے، جاتے جاتے میں چاہوں گا اس پہ ضرور بتائیے کہ اب ظاہر ہے سیاسی استحکام چاہیے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا بشمول پاکستان تحریک انصاف. تو آپ لوگوں کی طرف سے کوشش ہوگی یا ان کو کہا جائے گا کہ جی آئیے ہم سے بات کیجیے یا ہمارے ساتھ بیٹھیے تاکہ دیکھیں جی سلسلہ بحال ہو؟ دیکھیں جی ہمارے چیئرمین صاحب نے تو آن ایئر 18ویں برسی کے موقع پر آن ایئر تمام جماعتوں کو میسج کنوے کر دیے. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہمارے چیئرمین صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے بیٹھ کے بات کریں، ٹائم بنائیں اور ایک کانفرنس رکھی جائے جس میں تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں اور ملک کی بات ہو کہ ہم ملک کو اس معاشی بحران سے کس طرح نکال سکتے ہیں اور آگے لے کے چل سکتے ہیں. اس معاشی بحران کی وجہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ خان صاحب یا تحریک انصاف ہے؟ جی بالکل اسی طرح، کیونکہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے تھے انہیں ڈسٹرب کیا، انہیں فلفل نہیں کیا، اس کا آفٹر شاکس آج تک لوگ اور پوری قوم برداشت کر رہی ہے. اور اسے انہوں نے ظاہر ہے صرف الیکشن میں جانے کے لیے اس وقت انہوں نے جتنے بھی معاہدے تھے انہیں توڑا، اس پر عمل نہیں کیا، ملک کو نقصان پہنچایا، معیشت کو نقصان پہنچایا، اور جس کو پوری قوم برداشت کر رہی ہے. پوری قوم برداشت کر رہی ہے. بہت شکریہ. سید عامر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام، اور کوشش کی ہم نے خاص طور پر سیاسی عدم استحکام کے حوالے ضرور بات کریں، کیونکہ پاکستان میں جو معاشی عدم استحکام ہے اس کی بڑی وجہ سیاسی عدم سے نکلنے کا واحد راستہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، بات کرنی ہوگی تاکہ پاکستان کو آگے پھر بڑھایا جا سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد.